قابل قدر علماء کرام হ্যাঁ ভাই তোমার পাখাখানা বিরিয়ানে এই পলকলা ছেড়ে পাখানা সেটগুলো টেবিল বহাল عزیز بچوں ہم عمر ساتھیوں پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں اور شاعر اہل سنت حضرت مولانا زمزم دیناج پوری سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے اور نقیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ مد ظلہ العالی سے آپ نے بہت کچھ سنا۔ حضرت کی فون پر میں یہاں حاضر ہوا۔ آج میں چونکہ باہر تھا، مانک پور میں تھا، تو حضرت کا میرے اوپر بہت احسان ہے، تو حضرت نے مجھے فون کیا تو حضرت کے فون پر میں حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، آج کی جو یہ محفل ہے بہت ہی برکت اور عظمت والی محفل ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس محفل میں آپ بیٹھ رہے ہیں یہ وہ محفل ہے جس کو نسبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج حضرت امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ محترم سامعین، پاک ہے وہ ذات جس نے لفظ کن سے اس دنیا کو پیدا کیا۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک اکیلا رب ہے، اور درود و سلام کی ڈالیاں اس پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ محترم سامعین، آئیے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شافعنا مولانا محمد۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو
تمہیں نماز ملی ہے تو میرے صدقے میں، روزے ملے ہیں تو میرے صدقے میں، حج ملا ہے تو میرے صدقے میں، نماز ملی ہے تو میرے صدقے میں، بندگی ملی ہے تو میرے صدقے میں۔ اے لوگو، ان سب چیزوں کے ملنے کے باوجود میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں صرف تم سے یہ مانگتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم امام حسن و حسین سے محبت کرو۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ ایصال ثواب، یادگار شہدائے کرب و بلا۔ بہت اچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج کو پیدا کیا، دنیا کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے باوجود میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے ان سب چیزوں کے ملنے کے باوجود تم صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ محترم سامعین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذکر کی محفل ہے، اور آج یہ گاؤں والے بہت ہی خوش قسمت والے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی محفل کا انعقاد کیے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت فضیلت ہے، حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین اسمان من الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دیں حسین کی محبت میں سبحان اللہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نام اپنے گھر والے رکھتے ہیں، ماں باپ رکھتے ہیں، دادا رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں، عزیز و اقارب رکھتے ہیں، مگر امام حسن و حسین کے نام کس نے رکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پردے میں ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا۔ امام حسن و حسین کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا، کسی کا نام نہیں تھا، مگر حضرت امام حسن و حسین کے بعد آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں آپ کو حسن اور حسین نام مل جائیں گے۔ احمد حسین، کوئی سا بھی نام ہو، نام کے آگے یا شروع میں کسی کا حسن ہوتا ہے، کسی کا حسین ہوتا ہے، لیکن امام حسن و حسین کی پیدائش سے پہلے کسی کا بھی نام حسن و حسین نہیں تھا۔ اور جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے مقابلے میں جنگ کی، آپ اس کا نام جانتے ہوں گے، اس کا نام یزید تھا۔ جس کے حکم پر یہ جنگ ہوئی اس کا نام یزید تھا، اور یزید کے زمانے سے پہلے اور یزید کے دور میں بے شمار لوگوں کا نام یزید تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام حسین کے زمانے میں بہت سے لوگوں کا نام یزید تھا، بلکہ بہت سے صحابہ کا نام بھی یزید تھا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر کسی کا نام آپ کو یزید نہیں ملے گا، پوری دنیا میں کسی کا نام یزید نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت امام حسن و حسین کے مقابلے میں جنگ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو بھی ختم کر دیا، اور حضرت امام حسن اور حسین کا نام صبح قیامت تک زندہ رہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔
تو جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو پہلے وہ تو جنتی ہوں گے نا، پھر وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لیکن آج لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت امام حسین غلط راستے پر تھے، مجرم تھے، لالچی تھے، حریص تھے۔ محترم سامعین، ایسی بات لکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ خود وہ جہنمی تو ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضور نے فرما دیا۔ محترم سامعین، ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ہذان ابنایا و ابنا بنتی اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور تو ان لوگوں سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ حضرت امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں، امام حسین کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور تو ان لوگوں سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو شامل فرما لیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، حضور کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ زمین ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پیڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، مگر حضور کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرما دیا کہ اللہ میں ان لوگوں سے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور تو ان لوگوں سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کی دعا میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو شامل فرما لیا ہے۔ محترم سامعین، حضرت امام حسن و حسین کی بہت فضیلت ہے، ان کی اتنی فضیلت، اتنی روایتیں ہیں کہ آپ کو سنانے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ میں تو صرف کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو باہر کے خطیب ہیں، رائے گنج کے ہیں، اور میں بھی ان سے واقف ہوں، بے شک سبحان اللہ۔ تقریر کے لیے میں بھی خواہش مند ہوں، میں بھی بیٹھ کے سنوں گا، اور آپ لوگوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار امام حسین شہدائے کرب و بلا حضرت علامہ مولانا شہنواز حسین صاحب قبلہ۔ واہ واہ، بہت اچھے خطیب ہیں۔ جب ہم لوگ علم حاصل کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے شہر میں، شہر رضا میں، تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ خطیب ہندوستان حضرت مولانا ثاقب الحسن صاحب، سبحان اللہ، اور بہت دنوں کے بعد آج ہماری اور ان کی یہاں پہ آمد ہوئی ہے ایک اسٹیج پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھے انسان ہیں، خلوص مند ہیں، آپ لوگوں کو بھرپور ان کا ساتھ دینا ہے، خلوص کے ساتھ آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے اور سننا ہے۔ محترم سامعین، کچھ باتیں اصلاحی طور پر، وہ یہ کہ آج اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، دکھ لاحق ہوتا ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، ہائے مصیبت، ہائے ہائے۔ عزیزم بابو نوشاد سے گزارش ہے کہ ہمارے رائے گنج والے خطیب کو لے کر کے آئیے، وہ پگڑی جبہ پہن کر کے تیار ہے۔ اگر
کسی کو کوئی دکھ یا مصیبت یا اذیت پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مصیبت اور دکھ لاحق ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، آپ حضرات تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کے سبب، اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جیسے پیڑ کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مولانا شاہ عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سسر صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں 2-4 حدیثیں آئی، وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ تو اس شخص کی فضیلت ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آپ ایک حدیث شریف سنو گے تو مچل جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار شخص کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس بیمار شخص کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو جہاں سے وہ جاتا ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک وہ جنت کے باغات میں پھول چننے میں مشغول رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، کتنی پیاری حدیث ہے کہ جنت کے باغات میں وہ پھول چننے میں مشغول رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم کسی شخص کو دیکھنے کے لیے جاؤ، بیمار شخص کو دیکھنے کے لیے جاؤ، تو حضور نے ارشاد فرمایا دعا مانگو، لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تم شفا یاب ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار شخص کو دیکھنے جائے اور وہ خود دعا مانگے اپنے لیے، خود دعا مانگے، اسأل اللہ الکریم رب العرش الکریم ان یشفیک، اے اللہ، اے عرش اعظم کے رب، میں دعا مانگتا ہوں کہ تو اس کو شفا عطا فرما۔ 7 مرتبہ جب وہ شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو روایتوں میں ہے، قانون شریعت جو چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اس میں علامہ شمس الدین صاحب نے لکھا ہے قانون شریعت کے اندر بھی، کہ اگر اس شخص کی مقدر میں موت نہیں لکھا ہے اللہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، تو آج کے حالات میں بیمار شخص کی عیادت کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی فائدہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ محترم سامعین، بس میں اپنی بات تھوڑی دیر میں ختم کرنے والا ہوں۔ ایک چیز یہ کہ بیمار انسان ہوتا ہے، کبھی ہاتھ پیر سے، اعضائے ظاہرہ سے، یعنی جو اس کی شکل ظاہر ہے اس سے، اور ایک مرض ہے روح کا مرض۔ اگر روح میں بیماری آ جائے تو کیا کرنی ہے؟ روح اگر بیمار ہو جائے، زنگ لگ جائے، تو اس کی صفائی اللہ کی عبادت ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا تھا، جب اللہ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا تو صاف ستھرا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر 4 چیزوں کو رکھا ہے۔ ایک انسان کے اندر روح ہے، ایک دل
ہے، ایک عقل ہے، ایک نفس ہے۔ یہ چاروں چیز ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے چار چیز کیا کیا رکھی ہے۔ ایک آپ کے دماغ ہے، ماتھے میں ایک دماغ ہے، عقل ہے، ایک روح ہے، ایک عقل ہے، ایک روح ہے، ایک دل ہے، ایک نفس ہے۔ یہ چار چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا انسان کو تو صاف ستھرا کر کے بھیجا تھا، لیکن اس دنیا میں رہ کر جب انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے عقل کے ذریعے سے، جب اس کی عقل خراب ہوتی ہے، فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور اس کی روح خراب ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، غلط کاموں کے ذریعے سے، شراب نوشی کے ذریعے سے، بدگوئی کے ذریعے سے، فحش باتوں کے ذریعے سے، زناکاری کے ذریعے سے اس کی روح خراب ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، جب بندے کا انتقال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے جب تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا تو میں نے جو تمہیں چار چیزیں امانت کے طور پر دی تھی، اب بتاؤ کہ وہ چار چیز جو تم مجھے واپس کرو گے تو کس طریقے سے واپس کرو گے؟ یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے، جس میں تو انسان کا ختم ہو جائے گا، مٹی میں ختم ہو جائے گا، مگر روح، دل اور عقل اور نفس جو ہے انسان کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، میں نے تمہیں جو عقل دی تھی وہ صاف ستھری عقل دی تھی، نفس دی تھی وہ صاف ستھری نفس دی تھی، دل دیا تھا وہ صاف ستھرا دل دیا تھا، روح دی تھی وہ صاف ستھری دل دی روح دی تھی۔ اب بتاؤ کہ جو چیزیں میں نے تجھے پیش کی تھی وہ تم مس گائیڈ کر کے واپس کر رہے ہو، غلط راستے میں خرچ کر کے واپس کر رہے ہو۔ میری امانت ہے، مجھے صحیح طور پر واپس کرنا چاہیے تھا۔ محترم سامعین، تو اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ محترم سامعین، تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محفل ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد خطیب ہندوستان حضرت مولانا ثاقب الحسن صاحب آنے والے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہی میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سبحان اللہ کی بات آئی تو سبحان اللہ کی فضیلت سنیے۔ روایتوں میں ہے، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ عرش اعظم کہاں ہے؟ عرش اعظم خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عرش اعظم خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ ساتوں آسمان پر ہے، اور جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش اعظم وہاں ہلنے لگتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا عرش اعظم، تم ایسے ہی کب تک ہلتے رہو گے؟ کیا تم صبح قیامت تک ہلتے رہو گے؟ عرش اعظم جواب دیتا ہے، عرش اعظم جواب دیتا ہے کہ اے فرشتوں، میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک ایک بندہ جو دنیا میں ذکر کر رہا ہے اور اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے کے اوپر جب تک اللہ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائے سبھی کوئی، ہمارے بنگلہ خطیب صاحب آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
خطیب بنگلہ زبان حضرت علامہ مولانا ثاقب الحسن صاحب قبلہ خطیب بنگلہ زبان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا ثاقب الحسن صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ تھوڑی دیر میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے کہ جب تک اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش نہیں دے گا تب تک میں ہلتا رہوں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ خاموش ہو جائے۔ سبوں سے گزارش ہے کہ ایک دم چپ چاپ خاموش بیٹھیں، کیونکہ یہ سرکار امام حسین کی یاد میں قبرستان والے آپ کے گاؤں کے خاندان کے لوگ آخری دنیا میں پہنچے ہیں۔ آج ان کی روحیں آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کی روح خوش ہے، سرکار امام حسین بھی خوش ہیں۔ جن کی تقریر سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں وہ اسٹیج پہ آ چکے ہیں، بس اب آپ لوگ جو ہے خاموش ہو جائیں۔ سبحان اللہ کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ صرف پیڑ ہی نہیں لگاتا بلکہ اس میں پھل بھی آتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس پیڑ پہ 70 قسم کے پھل نکل آتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس دنیا میں جو پیڑ ہوتا ہے اس پہ وہی پھل نکل آتا ہے۔ آم کے پیڑ پہ آم کا پھل ہوگا، امرود کے پیڑ پہ امرود ہوگا، جو پیڑ ہے اسی پہ وہ پھل آتا ہے۔ مگر جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام پہ پیڑ لگاتا ہے اس میں 70 قسم کا پھل آتا ہے، اور صرف 70 قسم کا پھل ہی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاید کہ آپ نے ایسی بات سنی نہیں ہوں گی، حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ 70 قسم کا پھل آتا ہے، اور صرف 70 قسم کا پھل ہی نہیں بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس میں ایک پھل میں 70 قسم کا ذائقہ ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں تو آم کھاؤ تو آم کا ذائقہ، امرود کھاؤ تو امرود کا ذائقہ، کیلے کھاؤ تو کیلے کا ذائقہ، جو پھل آپ کھاؤ گے، سیب کھاؤ تو سیب کا ذائقہ، انگور کھاؤ تو انگور کا ذائقہ۔ لیکن جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام پیڑ لگاتا ہے اس میں پھل بھی آتا ہے، اور 70 قسم کا پھل ایک پیڑ میں، اور ایک پھل میں 70 قسم کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ڈالتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ محترم سامعین، بس میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ حضرات، دل چاہتا ہے کہ شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ واصف شہی خدا زمزم دیناج پوری کو آپ لوگوں کی بارگاہ میں پھر پیش کیا جائے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ کوئی پھر چلے گئے چار پانے بات چلو ہے تم پھر ایک شیرہ یا چلو کہو سبحان اللہ۔ کہہ رہے سبحان اللہ۔ امام حسین کی محبت میں کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، مودی امیر نہ عمران جائیں گے، مودی امیر نہ عمران جائیں گے، سرحد کو بچانے مسلمان جائیں گے، سرحد کو بچانے مسلمان جائیں گے، کوئی کچھوچا شریف کا سرما لگا